السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت ہمارے گھروں میں یا ہماری دکان میں یا ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، کھیتی باڑی میں، ہر چیز میں جو ہے برکت کہاں سے ہو اور کیسے ہو؟ تو یہ برکت کا لفظ ایسا لفظ ہے اور اس کا مفہوم جو ہے اتنا وسیع ہے۔ عام طور پر جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں برکت کا مطلب سمجھتے ہیں ایک ہے تو 10 ہو جائے، 10 ہے تو وہ 100 ہو جائے، 100 ہے تو وہ 1000 ہو جائے۔ یہ گنتی کے حساب سے، تعداد کے حساب سے وہ چیز بڑھ جانے کو ہم لوگ سمجھتے ہیں برکت۔ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ چیز جو چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت جو ہے اللہ نے عطا فرمائی، تو اولاد میں برکت عطا فرما۔ 4 5 2 10 20 مثال کے طور پر کچھ اولاد ہے، 2 4 5 10 اولاد ہے، لیکن اس اولاد میں برکت نہیں ہے۔ کیوں برکت نہیں ہے؟ کہ اس اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کے پاس ایک ہی لڑکا ہے یا ایک ہی بیٹی ہے، لیکن وہ فرما بردار ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، ماں باپ کے کہنے میں فرما برداری میں ہے، تو کہا جائے گا کہ اس اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی ہے، اس لڑکے میں یا اس لڑکی میں اللہ نے برکت دی ہے۔ لیکن کوئی کام کا نہیں ہے، 2 4 5 ہے، لیکن سب نکما ہے، سب ڈیفالٹر ہے، سب 420 ہے، سب فریبی ہے، سب مکار ہے، سب دھوکے باز ہے۔ تو یہ اولاد تو ہے، لیکن یہ نعمت اور اس اولاد میں برکت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں پر ایک نہیں بلکہ ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ ہمارے گھروں میں وہ چیز ہے، لیکن ہم اس سے برکت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ سب کے گھر میں ہے، میں سمجھتا ہوں سب کے گھر میں ہے، اور ہر ایمان والے کے گھر میں ہی نہیں بلکہ ایمان والا جہاں پر ہے وہاں پر وہ چیز جو ہے، یعنی وہ برکت کی چیز اس کے پاس ہے، وہ برکت کی چیز اس کے پاس ہے۔ اس برکت کو ہم لوگ جو ہے استعمال نہیں کرتے ہیں، یعنی اس برکت کو جو ہے ہم لوگ جو ہے اس برکت کے ذریعے سے برکت ہم لوگ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن شریف ہے، قرآن مجید ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، یعنی قرآن کے ذریعے سے، قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنے دعا تعویذ گنڈے کرنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیت ضرور تلاوت کرتے ہیں، قرآن ضرور پڑھتے ہیں، اور قرآن کی آیت میں آپ بہت ساری آیت جو ہے برکت سے متعلق جو ہے قرآن کریم میں بہت ساری رزق میں برکت کے لیے یا صحت کے لیے ہے، بہت ساری اس طرح کی آیت قرآن میں خود پڑھنے کے لیے ہے کہ اس کو پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس محلے میں اگر 500 گھر ہے، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، تو گنتی کے میں سمجھتا ہوں 5 10 گھر ایسے ہوں گے، گنتی کے 500 گھر میں گنتی میں 5 10 گھر ایسے ہوں گے جس گھر میں پابندی سے روزانہ ڈیلی اس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، ورنہ 490 گھروں میں، 480 گھروں میں، 495 گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، یعنی قرآن لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے قرآن جب آدمی پڑھتا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن شریف لے کر کے آدمی بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے، یا حافظ قرآن زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو قرآن کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق جس کو ہم فرشتہ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت فرشتہ اس گھر کے اندر، اس مکان کے اندر، اس دکان کے اندر، اس کھیت کے اندر، اس کھلیان کے اندر، اس دالان کے اندر، جہاں بھی یعنی جس جگہ جس مکان میں جس مقام پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو بابرکت فرشتے اس گھر کے اندر اس جگہ پر قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں تو قرآن کی تلاوت تو ہو نہیں رہی ہے، تو قرآن سننے کے لیے فرشتے آئیں گے کہاں سے؟
اور فرشتے جب آئیں گے نہیں بابرکت فرشتے، جب فرشتے آپ کے گھر میں بابرکت فرشتے آئیں گے تو دعا دے کر وہ بابرکت فرشتے جب آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اچھا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے اس وقت تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی رہتی ہے جتنی دیر قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ آج ہمارا گھر تو خالی ہے، بچے کو پڑھوا دیا قرآن نے آپ نے جیسے تیسے، غلط ہو صحیح ہو، لیکن ہمارے ہاں زیادہ طور تو جو ہے عام طور پر اب یہی دیکھا گیا ہے قرآن بچے کو ہم نے تو پڑھوا دیا ہے لیکن کیسا میرا قرآن بچہ پڑھ رہا ہے؟ آپ کو ٹیسٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، جانچ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی میرا بچہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں، آپ اس کی بھی فکر کریں کہ میرا بچہ قرآن پڑھا تو ہے کہ صحیح پڑھا ہے کہ غلط پڑھا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر وہ مسئلہ تھوڑا دوسرا مسئلہ ہے، یہاں پر صرف آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ جو قرآن آپ نے پڑھا ہے، آپ کے بچوں نے پڑھا ہے، تو قرآن کریم پڑھوانے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن پڑھنا آ گیا تو بچے قرآن پڑھنا آ گیا تو بچے قرآن پڑھنا سیکھ ہو گیا، اس سے آپ کا فرض جو ہے ادا ہو گیا، آپ نے بچے کو قرآن پڑھنا سکھلا دیا۔ لیکن یہ فرض جو ہے ابھی باقی ہے، اس میں دوسرا فرض ابھی باقی ہے کہ بچے جو ہے قرآن روزانہ ڈیلی تلاوت قرآن کریم کی کرے، کالج میں پڑھے، کچھ بھی پڑھے، کہیں پڑھے، کچھ بھی پڑھے، اس سے بس نہیں ہے، صبح میں، شام میں، دوپہر میں جو وقت ملے بچہ آپ کا گھر میں قرآن روزانہ پڑھے۔ اچھا، اسی کو بولتے ہیں علم نافع، یعنی قرآن کی تعلیم آپ نے دلوا دی، یہ علم تو آپ نے دے دیا، لیکن علم نافع یعنی اس علم سے، یعنی قرآن پڑھوانے سے میرا بچہ جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، قرآن روزانہ گھر میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے بچے کو علم تو آیا، یعنی قرآن پڑھنا تو بچہ سیکھ لیا، لیکن علم نافع نہیں آیا کہ قرآن کو روزانہ پڑھنے کی چیز ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شب برات میں پڑھا جائے، ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا قرآن خوانی لوگ کر رہے ہیں، قرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی گھر نیا گھر بنا لیے، دکان بنا لیے، کارخانہ فیکٹری کھول لیے، لاؤ مولانا صاحب کو بلا کر کے لاؤ، طالب علم کو بلا کر کے لاؤ، محلے کے لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی ہوگی۔ بے شک جو ہے قرآن جہاں پڑھیے گا پڑھوائیے گا انشاءاللہ برکت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دن پڑھوا لیجئے چھٹی، سال میں پڑھ لیجئے چھٹی، کسی آدمی کا انتقال ہو گیا پڑھ دیے پڑھوا دیے چھٹی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے۔ جب قرآن آپ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی، برکت آئے گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، برکت کے فرشتے آئیں گے آپ کے گھر سے انشاءاللہ۔ جو دوسری مخلوق جس کو ہم جن جنات بولتے ہیں، شیطان بولتے ہیں، بھوت پریت بولتے ہیں، جن کا سایہ بولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے گھر سے جو ہے نکل جائے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ قرآن نور ہے، اور یہ شیطان اور یہ جنات اور خبیث جو ہے یہ جو ہے وہ تاریک ہے، یعنی اندھیرا پن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بلب جلائیں گے، ٹیوب لائٹ جلائیں گے، ویپر لائٹ جلائیں گے تو اس سے روشنی ہوگی تو اندھیرا خود بخود ختم ہوگا۔ تو قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے، جہاں جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے اندر روشنی پیدا ہوگی۔ اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ قرآن پڑھ لے اور اس میں لائٹ بتی لگانے کی ضرورت نہیں، مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اس سے روشنی پیدا ہوگی، تو یہ تو محب درجے کی بیوقوفی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے بظاہر ظاہر ایک ہے، ظاہر ایک ہے باطن، یعنی باطن کے اعتبار سے اندھیرا، بولتے ہیں کہ اس کا دل سیاہ ہے، حالانکہ گورا چھٹا آدمی ہے، بالکل خوبصورت آدمی ہے، جی اس کا دل سیاہ ہے، کیا مطلب ہے کہ دل اس کا اندر گندا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے، غلطی کرنے کی وجہ سے، نیک کام نہ کرنے کی وجہ سے، گرچہ وہ انگریز کا بچہ کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال ظاہر میں خوبصورت ہونے سے بالکل کالا کلوٹا ہے، بالکل توا جیسا ہے، بالکل کالا کلوٹا ہے، لیکن اس کا دل صاف ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ آدمی نیک ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کا دل جو ہے جی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ اس کا دل جو ہے روشن اور چمکدار ہوگا انشاءاللہ۔ حقیقت کے اعتبار سے کالا کلوٹا ہے لیکن دل اس کا صاف ہے، مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل گندا نہیں ہے، نیکی کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نور ہے، روشنی ہے۔
جی تو قرآن کریم آپ کہیے گا تو یہ الفاظ عربی میں ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھنے سے کہاں دیکھتے برکت آتی، کہاں دیکھتے روشنی؟ نہیں، روشنی آپ کو یہ روشنی جو بلب والی جو روشنی ہے وہ روشنی نہیں مراد ہے، وہ روشنی مراد نہیں ہے جو اس روشنی کو ہم لوگ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ روشنی جو ہے یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ وہ روشنی آپ کے گھر میں آئے گی، جس کی وجہ سے خبیث ہے، جنات ہے، شیطان ہے، غلط چیزوں کا بصیرہ ہے، غلط چیزیں آپ کے گھر کے اندر آ کر کے ڈیرا ڈالے ہوا ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی برکت سے آہستہ آہستہ نکلتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے بہت سارے عامل لوگ جو دعا تعویذ کروا جی 40 دن سورہ بقرہ پڑھوائیے، تو فلاں دن تو کہ یہ سورت پڑھوائیے، وہ سورت پڑھوائیے، تو آپ کو عادت ڈلوانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 40 دن پڑھوا لیجیے چھٹی، نہیں، آپ قرآن پڑھتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے۔ اچھا، جو آدمی یہ کہتا ہے، بار بار ہم ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، مولانا صاحب بولتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے گھر میں ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ بھائی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے، سب مسلمان کو قرآن پڑھنے آتا، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، یہ سورت یاد ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت یاد ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورت آپ کو یاد ہے؟ جو سورت یاد ہے زبانی، یعنی دیکھ کر کے پڑھنا آپ کو نہیں آتا کہ دیکھ کر کے آپ پڑھیں، لیکن آپ کو زبانی جو سورت یاد ہے، اسی سورت کو سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ کو 200 مرتبہ پڑھ لیجئے، تو جتنا قرآن آپ پڑھنا جانتے ہیں، جتنا قرآن پڑھنا جانتے ہیں اتنا قرآن آپ پڑھ لیجئے، زبانی پڑھ لیجئے، دیکھ کر کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں جس طریقے سے ہمارے گھروں میں اگر شام کے وقت جو ہے ہمارے گھر میں اب تو چراغ بتی کا ڈبیا وغیرہ کا دور ختم ہو گیا، لائٹ بتی جلنی چاہیے، اندھیرا گھر نہیں رہنا چاہیے، لوگ ایسا بولتے ہیں کہ شیطان اس گھر میں چلا آتا ہے جس گھر میں لائٹ بتی نہیں جلتی ہے، جس شیطان خبیث کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا محلے میں گھر نہیں ہے جس گھر میں سانج بتی جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، یعنی بلب نہ جلتا ہو، لائٹ نہ جلتی ہو، ایمرجنسی لائٹ ہو یا کچھ بھی ہو، سب کے گھروں میں الحمدللہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو موم بتی لا کر کے لوگ جلا دیتے کہ اندھیرا گھر نہیں رہنا چاہیے، گھر میں آدمی اندھیرا رہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ اس روشنی کا انتظام کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں روشنی ہو، ہمارے گھر کے اندر جو ہے بلب جلے، لائٹ بتی جلے، اندھیرا میرا گھر نہیں رہے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ لوگ روشنی بلب بتی کا انتظام کرتے، بجلی کا انتظام کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے اس روشنی کی ضرورت ہے، یعنی قرآن کا نور اور قرآن کی روشنی آپ کے گھر کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ قرآن کی برکت آپ کے گھر میں ہوگی، اور جب گھر کے اندر برکت آئے گی تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو گھروں میں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ لوگ بیمار رہتے ہیں، لیکن پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کی جب برکت آئے گی تو بیماری بھی پتلی گلی سے نکلتی چلی جائے گی۔ جی اسی طریقے سے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، نافرمانی کے راستے پہ بچے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کے گھر کے اندر برکت ہوگی، اس گھر کے اندر وہ بچہ رہے گا انشاءاللہ، اس گھر کے اندر بھی برکت ہوگی، اس مال کے اندر برکت ہوگی، اس گھر میں رہنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے دروازے کو کھول دیں گے، اس دکان اس کارخانے جہاں قرآن پڑھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جو ہے لوگ قرآن کریم سے غافل ہیں، یعنی قرآن لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اب سب کے گھروں میں بچے قرآن پڑھنے والے ہیں، بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن سیکھ لیتے پڑھنا، لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے جی بچہ اس چیز کی تیاری کر رہا ہے اس لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، ارے کھیلنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، کھانے کے لیے ٹائم ملتا ہے، جی موبائل چلانے کے لیے 2-2 گھنٹہ ٹائم ملتا ہے بچے کو، اور 10 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، یعنی پڑھے گا تو فیل ہو جائے گا، قرآن پڑھے گا تو فیل ہو جائے گا، ارے قرآن پڑھے گا تو فیل ہو جائے گا، کیسے فیل ہو جائے گا؟ 10 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے جو تیاری کر رہا ہے، اللہ اس میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے گا کہیں گے پڑھنے کے لیے تو نہیں، بچے
एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए रहे, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए, कौन पहाड़ तोड़ने के लिए जा रहा है? अरे कुरान पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला और भी ज़्यादा अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे। तो कुरान की बहुत सारी सूरत है जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर से कामयाब करते हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी बताएंगे। तो यहाँ पर सी जो है ख़ास तौर से मैंने इतनी सारी हमने बात बताई है, सब बातों का निचोड़ खुलासा यह है कि हम अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करें। सफ़र में है, गाड़ी में है, वहाँ भी कुरान पढ़िए, चलते फिरते भी कुरान पढ़ने की आदत डालिए। कुरान से बरकत ही बरकत है और इतनी बरकत होगी फिर आप सोच नहीं सकते हैं। अल्लाह हमें भी अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और हर मुसलमान के घरों में अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को कुरान पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए, ताकि कुरान की बरकत से हमारे घरों में खूब ज़्यादा बरकत हो, जो बेबरकती की वजह से हम लोग परेशान हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की परेशानी को अल्लाह दूर फरमाए।